رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 62 اور 63 ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر کافر جو ہیں اے میرے محبوب آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہ ذات تو وہ ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعہ سے تمہاری تائید فرمائی، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے ذریعہ سے تمہاری تائید فرمائی۔ اس آیت مقدسہ کے اندر خالق قدوس جل وعلا نے کفار اور مشرکین کے حوالے سے رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب صلح کرنے کے بعد اگر کفار جو ہیں وہ آپ کو دھوکہ دیں گے تو پھر آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تمہارے ساتھ میری مدد جو ہے وہ شامل حال رہے گی اور ایمان والوں کی مدد جو ہے وہ بھی شامل حال رہے گی۔ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، خالق قدوس جل وعلا نے ایمان والوں کے ذریعہ سے حضور کی مدد فرمائی اور اپنی مدد بھی حضور کو عطا فرمائی۔ بدر کے میدان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی وہ دو طرح سے آئی، ایک تو فرشتوں کے ذریعہ سے اور دوسرا مسلمانوں کے ذریعہ سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی گئی کہ مہاجرین اور انصار اس میدان کے اندر اس جنگ میں موجود تھے۔ مدد الہی کی کئی صورتیں ہیں، جن میں سے فرشتوں کے ذریعہ سے مدد فرمانا، نیک بندوں کے ذریعہ سے، ظاہری اسباب کے ذریعہ سے اور ظاہری اسباب کے بغیر کئی صورتیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے اس کے بندوں کو پہنچتی ہے۔ خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کو پیدا فرما دیا۔ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر 3 قبائل حضور کی تشریف آوری سے پہلے موجود تھے۔ ایک یہودیوں کا قبیلہ اور 2 قبیلے وہ انصار کے جو اوس اور خزرج قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان تینوں گروہ کے درمیان، قبیلوں کے درمیان برسوں پرانی لڑائیاں تھیں۔ یہودی بڑے شاطر قسم کے لوگ تھے، وہ ان 2 گروہ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے درمیان وہ ہمیشہ سے اختلاف کراتے آ رہے تھے، تو ان کے درمیان صلح کرانا جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اور نہ ہی ان کے درمیان صلح ہوتی تھی۔ بعض کتب میں نے پڑھا کہ 120 سالہ یہ پرانی لڑائی تھی جو قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے درمیان تھی۔ لیکن جب یہی لوگ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر چکے تو پھر 120 سالہ لڑائی جو ہے ان کی وہ ختم ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے سبب سے، کیونکہ قرآن نے پھر کہا کہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوا وہ ایمان والا ہے، اور انما المؤمنون اخوۃ، جو ایمان والے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ لوگ جو تھے جن کے درمیان برسوں پرانی لڑائیاں چل رہی تھیں اور قتل و غارت ایک دوسرے کی کیا کرتے تھے، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے کلمہ پڑھا تو یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ ان کے درمیان جو دیرینہ عداوتیں کینے تھے وہ سب کے سب دور ہو گئے اور ایمانی محبتیں جو ہیں ان کے درمیان پیدا ہو گئیں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ اور پھر مسلمانوں کی اجتماعیت کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
محبت ہے مشرق اور مغرب کے دو لوگ اگر اکٹھے ہوتے ہیں یا انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایمان والا جو ہے وہ ایمان والے کے لیے نرم ہوتا ہے۔ اور یہی ایمان والوں کی شان کو اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر بیان فرمایا کہ مومن ہی مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ رنگ، زبان، نسل ان کا فرق اگرچہ ہو لیکن ایمان کے اعتبار سے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بہترین ذریعہ جو ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کا وہ حضور کی محبت ہے۔ آج اگر ہم ان چیزوں سے دور ہیں تو ہمارے دلوں سے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کم کر دیا گیا ہے، جس کے سبب سے ذات پات کے اختلاف ہیں، زبانوں کے اختلاف ہیں، رنگ و نسل کے اختلافات ہیں، آپس میں مل بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ ساری باتیں اس سبب سے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہم دور ہیں۔ جب حضور کی تعلیمات سے کے اوپر چلیں گے، عمل کریں گے تو پھر بڑے سے بڑے اختلافات جو ہیں وہ زندگی کے اندر ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم ایمان والوں کو متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔